محمد محمود علی سابق وزیر داخلہ و رکن قانون ساز کونسل BRS نے اردو گھر مغل پورہ میں تقسیم انعامات، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحریری مقابلہ اور ایوارڈز تقریب میں شرکت کی، جس کا اہتمام کل ہند عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے بضمن کل ہند سنی علماء بورڈ نے کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے محمد محمود علی نے کہا کہ جلسہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہو کر مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد تمام عالم کے لیے رحمت برکت کا باعث ہیں۔ اسلام ایک سچا اور پکا مذہب ہے جس پر انسان عمل کرے تو دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ قرآن مجید میں انسان کی زندگی کے طرز عمل کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قیامت تک آنے والی قوم کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ اچھا برتاؤ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ رشد، وہ ہدایت، قابل عمل و قابل تقلید ہے۔ دور حاضر میں اپنی اولاد کو سیل فون کے غلط استعمال سے روکیں۔ سیل فون جہاں پر فائدہ دیتا ہے وہیں پر نقصان بھی ہیں۔ نوجوان نسل سیل فون کے لیے اپنی تعلیم اور اپنی مصروفیات کو ترک رہی ہیں۔ اس سے گریز کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں۔ مولانا ڈاکٹر حافظ محمد مظفر حسین خان بند نوازی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا تاریک تھی، ہر طرف جہالت تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہالت کا خاتمہ کیا۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ غیبت، جھوٹ سے بچیں، نماز کو وقت پر ادا کریں۔ ہم کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خوشی منانا چاہیے، لیکن بےہودہ عمل سے اجتناب کریں۔ اس موقع پر مختلف شعبہ حیات میں خدمات انجام دینے والے 34 حضرات مرد و خواتین کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایوارڈ کے علاوہ تحریری مقابلے میں انعام اول، دوم، سوم اور ترغیبی انعامات تقریباً 255 طلباء و طالبات میں تقسیم کیے گئے، جن کا تعلق مختلف ریاستوں سے ہے۔ طلباء میں بدست مہمانان خصوصی ایوارڈز و توصیف نامے عطا کیے گئے۔ اس تقریب میں باحیثیت مہمانان خصوصی مولانا عرفان اللہ شاہ نوری، ڈاکٹر مفتی حافظ محمد مستان علی قادری، بانی و ناظم اعلیٰ جامعۃ المومنات مفتی SM سراج الدین، ڈاکٹر مفتی حافظ محمد صابر پاشا قادری، محمد احمد پاشا، ڈاکٹر محمد غفور احمد صدیقی پرویز، ڈاکٹر مفتی عبدالواسع احمد صوفی، مولانا صلاح الدین، مولانا سید خضر پاشا چشتی، سید اکبر حسین سابقہ چیئرمین اقلیتی مالیاتی کارپوریشن، مفتی عبدالرحیم، مفتی عمران، ڈاکٹر صادق علی نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز حافظہ رمیسہ افشین کی قرات مفتیہ محمدی زرین رومانہ صبا کی نعت شریف سے ہوا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایوارڈ بدست مہمانان خصوصی ڈاکٹر میجر سید صدیق حسن، ڈاکٹر عرشیہ فردوس، ڈاکٹر عبدالعلی حیدری یمنی، ڈاکٹر خواجہ معیز الدین، ڈاکٹر محمد عبدالمتین، حافظ شیخ ندیم، محمد عبدالرحیم مرتضیٰ خان، حافظ محمد افتخار الدین قادری، محمد امین الدین انصاری چشتی، حافظ محمد قطب الرحمان افتخاری، محمد عبدالغفور، مفتیہ امرین صدیقہ، مفتیہ رضیہ شمس الدین، حافظہ ثنا احمد باوزیر، مفتیہ اسرا بیگم، شہناز حمید لکھنائی، عبدالمجیب خواجہ خلیل احمد، محمد اظہر احمد، محمد عبداللہ، مولانا حافظ حامد بن محمد قریشی، محمد عبدالعلی، مولانا سید عبدالرحمن قادری شرفی، مولانا محب الحسن قادری، قاریہ ختیجۃ الکبریٰ نظامی، حافظہ معراج فاطمہ، محمد شرف الدین عرف قیصر، ڈاکٹر روحی فرحین، جہانگیر پاشا، مفتیہ سیدہ مصباح فاطمہ، مفتیہ افرا فاطمہ، نوری مبین وغیرہ کو عطا کیا گیا۔ دعا و سلام پر جلسے کا اختتام عمل میں آیا۔ جامعۃ المومنات کی طرف سے میلاد ایوارڈ دیے گئے ہیں۔ یقیناً میلاد ہمارے لیے ساری زندگی عمر ایک طرف ہو، ایک دن کا ایک لمحہ ایک طرف۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش ہم بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور ہمارے خاص طور سے بہت سے بزرگ حضرات، خاص طور سے ہمارے مظفر صاحب جو حافظ مظفر صاحب جو ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور ہمارے ڈاکٹر محمد ظفر احمد صدیقی، ہمارے اکبر حسین صاحب، ساجد احمد صاحب، اور بہت سے علماء حضرات یہاں موجود ہیں۔ کافی لوگوں کو جو اچھی خدمات انجام دیتے ہیں، ایک تو بڑے بڑے امام موزان حضرات، اور بہت سے جو اللہ کی راہ میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، بڑے بڑے حافظ حضرات کو ایوارڈ دیے گئے ہیں،
اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق جو کرتے ہیں. اسلام ایک ایسا مذہب ہے، عبادت جتنی عبادت کی اہمیت دی جاتی ہے اتنی خدمت خلق کی اہمیت دی جاتی ہے. اور انسان ہمیشہ حلال روزی کی طرف جانا چاہیے. اور ہمارے حافظ مظفر صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی. لوگ آج کل اسلام میں ایسی ہدایت دیتا ہمیں، اگر ایک ہاتھ سے کچھ آپ دیں گے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلے. لوگ آج کل تھوڑا کام کرتے ہیں اس کے لیے واٹس ایپ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. یقیناً ایک فون بڑی اچھی چیز ہے ہمارے لیے، اس کا ہم اچھا استعمال کریں تو بہتر ہے. ہمارے علماء کو جو بتاتے ہیں اس پر عمل کریں. اسلام ایک مکمل مذہب ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے، قرآن میں کوئی قصے نہیں ہیں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اگر آپ ایک بار معنوں سے پڑھ لیں گے تو آپ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. انسان اور اسلام میں جتنی خدمت خلق کی ہدایت دی گئی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتے تھے. اگر آج زمانے میں وہ آدمی وہ گناہ کرا تو ہم تو گردن ہی کاٹ دیں گے. مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ساری دنیا مانتی ہے، اور مسلمان اگر ان کی قیادت پر عمل کریں گے تو ایک مکمل انسان کی حیثیت سے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. ہمارے لوگ عملی معاملے میں ذرا سا پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. خاص طور سے نوجوانوں کو، ہمارے علماء حضرات یہاں موجود ہیں، میں ان سے بھی ادباً گزارش کروں گا کہ ہمارے علماء حضرات ہی بات سن سکتے ہیں. دیکھیے چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل ہو جاتا ہے. جب ہم ریزن دیکھتے ہیں تو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. ایسے تو 50 غلطیاں دن بھر میں ہوتے ہیں. سسرال میں جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی سالے صاحب کا مرڈر ہو جاتا ہے، کبھی داماد صاحب کا. یہ بڑی بری بات ہے. تو میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا، خاص طور سے ہمارے بزرگ ہیں، اور انسان ہمیشہ علماء کی صحبت میں رہنا چاہیے. اگر علماء کی صحبت میں رہے گا تو میں سمجھتا ہوں آدھی جنت تو یہیں حاصل کر سکتا ہوں. ان کی صحبت میں رہے گا تو وہ سیکھ سکتا ہے، انسان اچھی زندگی گزار سکتا ہے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد ہم لوگ منا رہے ہیں. میں تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں اس میں بڑھ چڑھ کے جو حصہ لے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کی طرف بھی پہنچ جائیے. اس دن زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے غریبوں کی خدمت کیجیے. جو سرکار کیا کرتے تھے ہمیشہ کسی کی مدد کرنے کی، ہم بھی ان کی مدد کیجیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، عملی زندگی ہے، وہ لوگ آج ہم نہیں کہتے، غیر مسلم لوگ بھی ایک بات کہتے ہیں کہ جب ہم کتابیں پڑھیں تو ان کی زندگی کو طرز زندگی اگر مسلمان اپنا لیں گے نا تو ساری دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ مسلمان ہی رہیں گے. ہم کچھ دنوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو تمام بھائیوں سے بھی میری گزارش ہے، میلاد جب آتا ہے تو ہم ہر چیز کو یاد کرنا چاہیے، پیارے رسول کی زندگی کی یاد کرنا چاہیے. انہوں نے ایسے ایسے لوگوں کو معافی دی ہے. ایک عورت راستے میں کچرا ڈالا کرتی تھی، جس راستے سے وہ گزرتے تھے. جس دن وہ کچرا نہیں تھا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج میرے راستے میں گندگی نہیں ہے، تو بولے وہ عورت جو روز ڈالا کرتی تھی وہ بیمار ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم جیسے رہے تو میرے بھائی جان دو بدماش تھے مر جاؤ. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر جا کر اس کی عادت کی اور حکمہ کو لا کر اس کا اچھا علاج کروایا. ایسا دیکھ کر لوگ اسلام قبول کیے. تو آج ان کی زندگی ہے راستے پر اگر ہم بھی چلیں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی ہم ساری دنیا میں اچھی طریقے سے مسلمانوں کی طرز زندگی دیکھ کر لوگ. کچھ دن پہلے واٹس ایپ میں دیکھا ہوں، ایک شخص نے کہا کہ عرب ممالک میں سزا بہت سخت، چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دیتے. تو آج سے جب اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی تو بہت سے لوگ وہاں جا کر پیسے کا لین دین کرتے تھے کہ اس ملک میں ہم معاملت داری کریں گے تو ہم سیف رہیں گے. یہ اسلام کے طرز عمل زندگی ہے، اسی کو ہم قائم رکھیں گے تو بہتر ہے. آج کی میلاد النبی کی میں مبارکباد دیتا ہوں، اور مجھے آج فخر ہے کہ ہمارے علماء حضرات کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا موقع ملا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہمارے علماء کی سرپرستی ہمیشہ ہمیں دے، ان کا سایہ ہمارے سر پر ہے تاکہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں. جامعۃ المومنات کی طرف سے